ماشاءاللہ سے. اچھا ہم جتنے بار جے پور کو آئے پارٹی کی میٹنگ کرے, اتنے انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے پیچھے لگا دیے کہ ایک دن ہم ہوٹل میں تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی صاحب اندر بیٹھیے, ٹوائلٹ میں بھی آ کر دیکھیے کیا کرتے ہم. نہیں نہیں نہیں, نوکری کرو مگر اتنا ایسا بھی تو مت کرو. آج نہ تو ہمارے سسرے ہیں, ہماری شادی ہو چکی ہے, اب تو کوئی دریافتی بھی کرنے کی ضرورت نہیں, ایک کافی ہے ہمارے لیے. یعنی ہر جگہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, مجلس کیا کر رہی ہے, جمیل کیا کر رہا ہے, ہمارے وکیل صاحب کیا کر رہے ہیں. یعنی کوئی بات ہے؟ ارے اپنے گھر کی فکر کرو, اپنے گھر کی فکر کرو. اور ہمارے جانے کے بعد کانگریس کے لوگ ضرور بولیں گے آپ کو کہ اویسی آئے تھے یہاں پر, یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم کو ستا ملی ودھان سبھا کے چناؤ کے بعد, جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو اشوک گہلوٹ کے بیٹے کو الیکشن میں کیوں شکست ہوئی, وہ کیوں ہار گئے؟ ہماری وجہ سے ہارے وہ. جب مکھیہ منتری کا بیٹا ہار گیا تو کس نے اس کو دھوکہ دیا, کس نے دھوکہ دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کریے تاکہ آپ کی لڑائی کوئی لڑ سکے, کوئی آپ کی آواز اٹھا سکے, کوئی ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا سکے, کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کر سکے, کوئی ہمارے نوجوانوں کو ان کی منزل دکھائے, کوئی نوجوانوں کو بھارت کی لوکتنتر میں ان کے بھروسے کو اور مضبوط کرے, بھارت کے سمویدھان کی خوبصورتی کو کوئی سمجھائے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کے اس یہاں پر ودھان سبھا میں وقف کی زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. وقف کی زمین پر بہت سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ یہاں سے مجلس کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وقف کی زمین اس کے واقف کے منشے کے مطابق استعمال کی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی ہے, اس کو آپ کو اپنی دعاؤں سے, اپنی محنت سے اس کو مضبوط کرنا ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں خاص کر سے ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں, یہ جو لڑائی ہم آج لڑ رہے ہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہے, ہماری زندگی ہو چکی ہے. یہ لڑائی ہم ان نوجوان بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ وہ جب اس دنیا میں آئیں گے وہ ناانصافی کا سامنا نہ کرے جو ہم نے اپنی جوانی میں سامنا کیا تھا, جو ہم نے تکالیف اٹھائی تھی. ہمارے بچے, آنے والی نسل ان تکالیف کو نہ اٹھائے. اور اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں گے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً بی جے پی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھی اتر پردیش کے چناؤ میں, اور گولی چلانے والے نے ٹی وی کے انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ اویسی بہت زیادہ بولتا ہے نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں, اسی لیے ہم نے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائیں. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ مرتا ہے, 2 مرتبہ نہیں مرتا ہے. وہ ایک ہی مرتبہ ہم مرتے ہیں, بار بار نہیں مریں گے, اور اسی وقت مریں گے جب اللہ اس دن کا وقت طے کر لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا, ہم اس کو مانتے ہیں اس بات کو. جب اللہ طے کرے گا تو موت آئے گی, اور جب موت آئے گی تو جانا ہے نا سب کو, اس دنیا سے کوئی نہیں رہے گا یہاں پر. جب اللہ نے ہم کو بھیجایا اس دنیا میں تو ہم جائیں گے واپس اللہ کے پاس, تب جا کر ہمارا حساب کتاب ہوگا. اللہ طے کرے گا, اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون رائے برابر نیکی کیا, کون رائے برابر گناہ کیا. اس کا فیصلہ اللہ اپنی عظمت اور اپنی رحمت کے مطابق انشاءاللہ کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے. آپ مجھے مت دیکھیے, جمیل کو مت دیکھیے, اپنے آپ کو دیکھیے. کب تک آپ اس نعرے میں چلے جائیں گے کہ نہیں بھاجپا کے خلاف ہی ووٹ دینا ہے تو کچھ بات مت کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھاجپا کے خلاف ووٹ دو, مگر تم بھی تو زندہ رہو. تم زندہ نہیں رہ کر
کانگریس کو کسی اور کو زندہ رکھ رہے اور اپنے آپ کو تم ختم کر رہے ہو. یہ کون سی زندگی ہے؟ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے نا. سیاست میں زندہ رہنا ہے. اگر ہم زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے یا گناہ بھی کریں گے. جب زندہ نہیں رہیں گے تو نہ کسی کا فائدہ پہنچا سکیں گے نہ کچھ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ میری ان باتوں کا غور سے کبھی جب گھر جا کر بیٹھے تو اس پر سوچئے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہو میری تقریر پر، ان کا پورا حق ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا. یاد رکھو، آج اتر پردیش میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سروے کے نام پر. کوئی نہیں کہتا اس بارے میں. ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے کا سروے غلط ہے. اگر سروے کرنا ہے تو سب مدرسوں کا، سب سکول کا سروے کرو. مگر تم ان مدرسوں کا کیوں کر رہے ہو جو حکومت سے، سرکار سے ایک پیسہ نہیں لیتے؟ آخر تم کو اسی مدرسے میں آ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم پورے سکول کا کرو، کرسچین مشنری سکول کا کرو، RSS کے سکولوں کا کرو، پرائیویٹ سکول کا کرو، سرکار کے سکولوں کا کرو. کتنے ٹوائلٹ اس میں ہے، کتنی بجلی ہے، کتنا پینے کا پانی ہے، مگر نہیں، سب کو چھوڑ کر صرف ہمارے مدرسوں پر نظر. تم کیا دیکھو گے اس میں؟ تم کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سوائے اس میں اللہ کی وحدت کی تعلیم دی جاتی ہے. آؤ میں تم کو دعوت بھی دیتا ہوں اس کی، وہ بھی پڑھ لو تم. مگر آپ ہمارے مدرسوں پہ پھر حجاب کا مسئلہ. آخر ہم کیا کریں بتائیے؟ ہر چیز پر ہمارے مدرسے خطرے، ہمارا حجاب خطرہ، ہماری داڑھی خطرہ، ہماری ٹوپی خطرہ، ہمارا کھانا خطرہ. آخر ہے کیا بتاؤ پھر؟ ہے کیا بتاؤ پھر؟ کیا بچے گا؟ اب ہماری مسجد پر بھی آ گئے آپ، اب مسجد پر بھی آ گئے، اس پر بھی کوئی پارٹی کچھ نہیں بولتی. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اطمینان میں مت رہو کہ نہیں وہ ایک دیوانہ ہے ویسی بول رہا ہے نا. نہیں، آپ سب کو بولنا پڑے گا. جب آپ بولیں گے تو دنیا اٹھے گی، سنے گی، اور دنیا سمجھ جائے گی کہ ہاں ایک دیوانہ نہیں، یہ پورے لاکھوں کی تعداد میں سب کے سب لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں، باخبر ہو چکے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خاموشی بزدلی ہے، خاموشی بزدلی ہے، یاد رکھو. اور بھارت کے سمویدھان میں آپ کو بولنے کا اختیار ہے. آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو لڑنا پڑے گا پرامن طریقے سے. اور یہ لڑائی میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں، اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مسلمانوں کے نیتا بنیں، تاکہ آپ مسلمانوں کے قائد بنیں، تاکہ آپ مسلمانوں کے لیڈر بنیں. اور جب یہاں سے وہ کھڑا ہو جائے گا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں سعود الدین اویسی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو سامنے رکھ کر کہے گا کہ تم قیادت کرو راجستھان کے مظلوموں کی، تم ان کے مقدر کے فیصلے طے کرو. کب تک ہمارے مقدر کے فیصلے کوئی کانگریس اور بی جے پی کرے گی؟ جب ہمارے جاٹ بھائی، ہمارے گجر بھائی متحد ہو کر اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، ہمارے مینا برادری کے بھائی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، تو کیا آپ کم تر ہیں؟ کیا آپ میں طاقت نہیں ہے؟ صرف اعتماد کی ضرورت ہے میرے بھائی. اعتماد پیدا کرو کہ ہاں تم قیادت کر سکتے ہو، تم قیادت کرو گے انشاءاللہ تعالی، تم انقلاب برپا کرو گے اس سرزمین پر انشاءاللہ تعالی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں جنہوں نے رحمت کے پیغام کو عام کیا. تو اٹھو میرے نوجوانوں، بزرگوں، آج آپ کو اپنی لڑائی لڑنا ہے جمہوری طریقے سے. یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے، مگر بی جے پی کو ہرانے کا پورا اگر آپ ذمہ داری میرے کندھوں پر مت ڈالو، آپ بھی تھوڑے ذمہ داری اٹھاؤ، آپ بھی ہراؤ بھاجپا کو. اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا 2014 کا، 2019 کا،
تو مسلمان وہ واحد ریلیجیس کمیونٹی ہے، مذہبی کمیونٹی ہے، جتنا بی جے پی کو 14 میں ملا اتنا 19 میں ملا، مگر جو دوسرے ہماری برادریاں ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ان کی کاسٹ میں، ان کی برادری میں مودی کا ووٹ بڑھ گیا. اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نا، اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. ہم تو بی جے پی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم آر ایس ایس کے خلاف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر وہ جو لوگ جو ہم سے آ کر سیکولرزم کے نام پر ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کا ووٹ کہاں گیا؟ آج گوا میں کانگریس کے 8 ودھائک بی جے پی کے پاس بھاگ گئے. کانگریسی سے پوچھو تو بولیں گے نہیں، اویسی نے شاید ان کو فون کر کے کہا تھا جاؤ. یعنی کچھ بھی ہو جائے، ہم کو بی ٹیم، ہم کو اے ٹیم، کیا کیا گالی دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اور گالی دو، اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا، اللہ فیصلہ کرے گا. مگر جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ. یہ دنیا ختم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا جب تم کو جواب دینا پڑے گا جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میری عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مئی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اسد الدین اویسی کو عزت اور ذلت دے سکے. اللہ میرے لیے کافی ہے، ہم تمام کے لیے کافی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہلا جلسہ تھا تو اس لیے آپ کو ذرا وارم اپ کرائے ہیں. ابھی جم میں جانے سے پہلے میچ وارم اپ کرتے، وارم اپ ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، آپ سے ملاقات بھی ہوگی بار بار انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے موقع دے کہ میں اس غیور سرزمین پر آتا رہوں. برابر آؤں گا، دوبارہ نہیں، کئی مرتبہ آؤں گا. آپ مطمئن رہیے، آپ تھک جائیں گے اتنا ہوں گا میں انشاءاللہ تعالی. میرا کام خالی پھرنا ہے، کیونکہ میری اماں نے مجھے سفر کے مہینے میں پیدا کیا تو میں سفر میں ہی رہتا ہوں. آپ مطمئن رہیے، ہمارا کام مقصد ایک ہی ہے کہ آپ متحد رہیں، اپنے اختلافات کو کم کریں. اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اختلاف اگر ہے تو اس میں رحمت کو تلاش کریں، مگر متحد رہیے. اور میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کی سرپرستی کریے، ہم کو گائیڈ کریے، ہمارے بڑے بنیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو چلنا سکھائیے، ہم کو راستہ دکھائیے. ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار ہیں، مگر آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، بزرگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے جوش اور ولولے کی ضرورت ہے. تب جا کر انشاءاللہ تعالی ایک مستحکم ایک آپ کی سیاسی قیادت بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.